السلام علیکم پیارے دوستوں، پیارے اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا گو رہوں گی انشاء اللہ تعالیٰ، جب تک ہے دم میں دم میرے دل کے ولولے کبھی نہ ہوں گے کب۔ اچھا، وہ نا مجھ سے بچے سوال کرتے ہیں کہ میم نماز میں دھیان نہیں قائم ہوتا، دھیان قائم نہیں ہوتا، کیا کریں؟ تو میں انہیں بتا رہی تھی، میں نے کہا یار اس طرح تو میرے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کسی ایون مووی کا نام بھی بھول جاؤں نا، کہ میں نے وہ فلاں وقت میں ایک مووی دیکھی تھی بڑی پیاری سی فلانا، اس میں ہیرو تھا اور ہیروئن تھی، اور پتہ نہیں وہ کون سی مووی تھی، تو میں اس کا نام، اور تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہم کوئی چیز بھول جاتے ہیں تو اس کے پیچھے دماغ بہت زیادہ پھر لپکنے لگتا ہے نا۔ تو جب میں نے یہ کیا نا کہ مطلب ایون مووی کا نام بھی بھول جاتے ہو، جب میں نماز پڑھنے لگتی تو نماز میں وہ مووی کا نام یاد آ جاتا تھا۔ کوئی گانا، جیسے ہم مری جا رہے تھے تو راستے میں پتہ نہیں کون سا گانا ہم سنتے ہوئے جا رہے ہیں، اب بھول گئے ہیں۔ جو ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں گانا بھی یاد آ گیا، ہیرو کا نام بھی، ہیروئن کا نام بھی یاد آ گیا۔ اب یہ بڑی پریشان کن صورتحال تھی کہ ایسا کیوں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے مطلب یہ بتایا بچوں کو کہ اصل میں نا ہمارے اندر کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور اندر کے سفر میں ساری گمشدہ چیزوں کے ساتھ واسطہ رابطہ تو پڑتا ہے۔ اب اگر بڑی امبیرسنگ سچویشن بن جاتی ہے، ارے ہم کیسی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور ایسی نمازوں کے بارے میں پتہ ہے نا قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں، نمازوں کے بارے میں نہیں، ایسی عبادات کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ نہیں سنتا میں غفلت بھرے دلوں کی پکار۔ تو غفلت بھرے دلوں کی پکار، غفلت تو ویسی ہی مطلب ایک ایسی عجیب سی چیز ہے نا کہ مثال کے طور پہ تم سے کوئی بات کر رہا ہے اور تم اس کی بات دھیان سے سن رہے ہو، لیکن اچانک تم بے دھیانے ہو گئے، اور جو ہی تم بے دھیانے ہو گئے تو اس کی آواز ایک بھن بھن کی طرح ہی ہے۔ مطلب جب وہ بندہ جب تم اپنے حواسوں میں آؤ گے نا، تم کہو گے یہ بیچارہ یہ اتنی دیر سے باتیں کر رہا تھا یا کر رہی تو میں نے دھیان ہی نہیں دیا نا، تو اس بندے پہ نا ہمیں رحم آنے لگتا ہے، ترس آنے، یار ہم کیا کرے تھے اس کے ساتھ نا۔ تو یہ جو غفلت تو غفلت ہے، غفلت تو مطلب غفلت بھری دلوں کی پکار تو ہماری کوئی بات نہ سنے تو ہمیں نہیں اچھا لگتا، تو کجا ہم نماز پڑھے اور اس میں مکمل ہم غافل رہیں، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے، اور آپ کو ایسی نماز میں مزہ بھی نہیں آتا۔ اچھا، میں اس چکر میں تھی، میں نے کہا یار میں کیسے نا، کبھی کبھی تو ہو جاتی ہے اچھی سی نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ تو اب مجھے وہ طریقہ مل گیا ہے کہ پہلے اگر میرا دھیان نماز میں 80% تک دنیا پہ ہوتا تھا نا، اور 20% اللہ کریم کی ذات پہ بابرکات پہ ہوتا تھا نا، تو اب میرا یہ ہے کہ 20% دھیان دنیا پہ آ جاتا ہے، لیکن 80% دھیان میرا اللہ پاک کے دربار پر ہی ہوتا ہے، اللہ پاک کے پاس حاضری پر ہی ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے میں ایسے کرتی تھی نا کہ اللہ پاک کو مطلب میں سوچتی تھی کہ اللہ پاک میرے پاس آ جائیں، یا میں انہیں سوچوں، یا میں انہیں اپنے دل میں اپنے دماغ میں فیل کروں، یا میں انہیں دیکھنے کی کوشش کروں۔ اب میں ایسا نہیں کرتی، اب میں اللہ پاک کے پاس چلی جاتی ہوں۔ اب اس میں میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں کہ اس میں پھر آپ کی نمازیں مزے کی کیسے ہو جائیں گی۔ دیکھو، اگر ایک کمرے میں میرے داجی بیٹھے ہوئے، والد صاحب میرے، تو میں پتہ ہے اپنے والد صاحب کی موجودگی میں کیا کرتی تھی، میں پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتی تھی، مطلب دوپٹہ ایسے سر پہ صحیح کر رہی ہوں، اپنے پائنچے صحیح کر رہی ہوں، اپنے مطلب کوئی عجیب سی صورتحال میری ہو جاتی تھی نا۔ تو کتنی دفعہ داجی نے اس بات کو فیل کیا کہ یہ تو کیا، یہ ایزی کیوں نہیں ہوتی نا۔ ایک دفعہ میں ان کے ساتھ کہیں جا رہی تھی، تو جب میں نے چادر ایسے مطلب اڑی ہوئی تھی، تو بال اکثر میرے ایسے ہوتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، تو میرے بال میرے منہ پہ آ رہے تھے، میں اپنا نقاب بھی کر رہی تھی، اور یہ داجی نے رک گئے، اس دن ہم کہیں پتہ نہیں کدھر واک پہ ہی تھے، داجی رک گئے تو مجھے کہتے ہیں چادر صحیح کرو، بال پیچھے کرو، نقاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ساتھ ہوں۔ تو میں داجی کی موجودگی میں داجی کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ تو جب تم اللہ پاک کے پاس ایک مطلب جیسے جس کمرے میں نماز پڑھ رہے ہو، جہاں پر تم نماز پڑھ رہے ہو، اللہ پاک کے در پہ تم حاضر ہو گئے، اب تم سوچو کہ تم آ گئے ہو اللہ پاک کے پاس، اور اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے سب سے کٹ کر میری طرف آؤ، تم سب سے کٹ کر اللہ پاک کی طرف گئے،
اب تم اپنا نماز سٹارٹ کرو. اور اگر تم فیل کرتے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے اور تم اللہ پاک کے پاس آ چکے ہو، تو جیسے میں جب داجی کے پاس ہوتی تھی، جب داجی جس روم میں ہو تو جس روم میں میں بھی ہوتی تھی، تو میں اپنے داجی کو ایک سیکنڈ کے لیے فراموش نہیں کر سکتی تھی. مجھ پہ مسلسل ان کی شخصیت کا روب دبدبا رہتا تھا. تو جس کمرے میں، جس جائے نماز پہ میں آ گئی اور سامنے اللہ کریم ہے، اللہ پاک ہے، تو پھر سوچو ذرا میری وہ نماز کیسی ہوگی. میں اللہ پاک کی موجودگی میں اللہ پاک کو اللہ معاف کرے کیسے فراموش کر سکتی ہوں. تو پہلے جب تم نماز پڑھتی تھی تو تم اللہ پاک کو اپنے پاس لایا کرتے تھے. اب جب نماز پڑھو تو اللہ پاک کے پاس جایا کرو، اللہ پاک کے پاس بیٹھا کرو. پھر پچھلے دنوں جب میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہی تھی نا، تو میں نا ایک دفعہ جائے نماز پہ بیٹھ کے اللہ پاک کا ذکر کر رہی تھی. جب میں پڑھوں یا ودود تو میں ساری کی ساری محبت بن جاؤں، جب میں کہوں یا رؤوف تو میں ساری کی ساری شفقت بن جاؤں، جب میں کہوں یا ستار تو میں سب پہ پردہ ڈالوں، جب میں کہوں یا غفار تو سب سے معافیاں مانگوں اور سب کو معاف کر دوں. اچھا، اللہ تعالیٰ کی ساری کوالٹی، ساری صفات میرے اندر مکس ہو رہی تھی. اور جب میں نے کہا اللہ، تو اللہ پاک سامنے، اور میں عاجزی میں سر جھکا کے میری حالت خیر ہو گئی. اب اللہ پاک فرماتے میں تیرے اندر ہوں تو غور کیوں نہیں کرتا؟ میں تیرے شرک سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں اور میں تیرے اندر ہوں. میں سوچا کرتی تھی مجھے اندر کیوں نہیں فیل ہوتے، مجھے کیوں جب میں اللہ کہتی ہوں صفات تو ساری میرے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل سے آ جاتی ہیں، لیکن اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ میرے اندر کہاں مجھ سے گم ہوئی ہے. تو پچھلے دنوں جب میں نماز پڑھ رہی تھی نا، تو میں ایسے لگا نا جیسے میں اور اللہ پاک دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں. جیسے جب پڑھ رہی تھی نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس وقت میں لگی ہوئی تھی. اور جب وہ بول رہے تھے تو وہ بول رہے تھے، کہہ رہے تھے الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. وہ پھر مجھے بتا رہے تھے کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے. اور جب میں نماز پڑھ رہی تھی اور جب اللہ پاک فرماتے تھے قل، تو میں کہتی ہوں اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. پھر اللہ پاک فرماتے قل، اور میں کہتی اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اور اتنی مزے کی میری نماز ہوئی تھی، اتنی میری پیاری نماز ہوئی تھی. اللہ پاک اور میں، اور وہ اس وقت مجھے ایسے لگا جیسے اللہ پاک میرے ہی اندر سے میرے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو تمہاری نمازوں میں دھیان قائم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور بتا دیتی ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ نا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کمر میں تیر پہ وست ہوا تھا، مطلب تیر لگا تھا تو وہ پہ وست ہوا تھا. تو صحابہ کرام جب اس کو ہاتھ لگا دے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ درد سے چلاتے. صحابہ کرام نے نبی پاک سے کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب علی نماز پڑھنے لگے تو تم اس کا تیر نکال دو ان کا. تو جب وہ نماز پڑھنے لگے تو صحابہ کرام نے تیر نکالا، پھر اس کے بعد ان کی ڈریسنگ کی. پھر جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا یہ خون کدھر سے آیا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ علی، ہم نے آپ کا تیر نکال کے آپ کی ڈریسنگ بھی کر دی. تو نے کہا اچھا، مجھے نہیں پتہ چلا. وہ کیوں نہیں پتہ چلا؟ کیونکہ دھیان قائم ہو چکا تھا. آئی سمجھ؟ دھیان. اچھا، حضرت علی کی نمازوں میں ہمیں مکمل ہائی فائی لیول کا سٹینڈرڈ دکھا رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز لمبی سیاری پڑھوں، لیکن پھر کسی عورت کے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں. تو اگر تمہاری نمازوں میں تمہاری توجہ قائم نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ رفتہ رفتہ قائم ہو جائے گی. جو طریقے میں نے بتایا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تو لازماً قائم ہو جائے گی. میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تم میرے لیے دعا کرو، میں تمہارے لیے دعا کروں گی. اور نماز میں دھیان قائم کرنے کا یہ والا طریقہ انشاءاللہ تعالیٰ اپناؤ تو کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی میں انشاءاللہ تعالیٰ نماز پڑھوں گی اور اللہ پاک کے ساتھ بات کروں گی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ مہربان رہیں. اللہ حافظ، خوش رہو، آباد رہو، جگ جگ جیو.